بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم گلزار اردو 11ویں جماعت، اس میں ہے خط مشفق خواجہ بنام صدیق جاوید۔ ان کے چیپٹر کی ہم ریڈنگ تو نہیں کریں گے، بٹ اس کو اسکرین شاٹ پہ آپ اس کا اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں اس چیپٹر کا۔ تو یہ دسمبر 1935 لاہور میں پیدا ہوئے اور مشفق خواجہ عبداللہ ان کا نام تھا۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے خط لکھا ہے مکتوب علیہ۔ تو ان کے جو درج ذیل سوالات کے جوابات ہیں وہ ہم کریں گے، اور الفاظ کے جملے 10 جواب پر نشان لگانا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے جوابات کی طرف آئیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر محر جلا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے تو اسی طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم یہاں پڑھتے ہیں تعارف۔ اصل نام جو تھا ان کا خواجہ عبدالحی اور تخلص مشفق تھا، اور دسمبر 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 21 فروری 2005 کو کراچی میں وفات پائی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ خواجہ صاحب 1957 سے 1973 تک انجمن ترقی اردو پاکستان سے وابستہ رہے۔ وہ شاعر، کالم نویس، نقاد اور ایک بلند پایہ محقق بھی تھے۔ خواجہ صاحب نے بحیثیت مدیر ماہنامہ قومی زبان اور سہمائی اردو خدمات انجام دی۔ 1993 میں حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تحفہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ان کی تصانیف ہے خوشی، معرکہ زیبا، سخن در سخن، غالب اور صغیر بالگرامی، جائزہ، مخطوطات اردو، ابیات شاعر۔ یہ تو ان کی تصانیف ہو گئی۔ اب ہم جو مشقی سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ مشفق خواجہ نے کسے خط تحریر کیا ہے اور کس مقصد کے تحت؟ مختصراً اپنے الفاظ میں بتائیے۔ تو مشفق خواجہ نے خط صدیق جاوید کے نام تحریر کیا ہے، چونکہ خواجہ صاحب صدیق جاوید کے گزشتہ خط کا جواب نہ دے پائے تھے۔ یہ خط انہوں نے صدیق جاوید کے خط کا جواب نہ دینے کی مصروفیت کو بتانے کے لیے تحریر کیا ہے۔ اس خط میں کتنی شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے کہ اس خط میں ان شخصیات کا ذکر ہے: ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر تحسین فراقی، ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر، جعفر بلوچ صاحب، میاں مسعود احمد، سید احمد صاحب۔ خط کا اسلوب کیسا ہے؟ واضح کیجیے۔ تو جواب ہے خط کا اسلوب ادبی ہے۔ اس خط میں سیدھے سادے جملے عام فہم الفاظ میں لکھے گئے ہیں جسے نیم خواندہ شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ خط میں کون سی لائبریری کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ خط میں جھنڈیر کی میاں مسعود احمد کی لائبریریئر کا ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں اس لائبریری کا ذکر کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کاتب اپنی مصروفیت کے باعث صدیق صاحب کے خط کا جواب نہ دے پائے، کیونکہ مصروفیت بھی یہی تھی کہ لائبریری دیکھنے گئے ہوئے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لائبریری کی اہمیت کو واضح کرنا تھا، کیونکہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی دوسری عمدہ ذاتی لائبریری ہو جس میں 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں اور 5,000 سے زیادہ مخطوطات ہوں۔ دارالمصنفین اور جھنڈیر میں کیا بات مشترک ہے؟ دارالمصنفین اور جھنڈیر کی لائبریری میں کیا بات مشترک ہے؟ تو جواب ہے کہ دارالمصنفین اور جھنڈیر کی لائبریری میں یہ بات مشترک ہے کہ دارالمصنفین اکیڈمی کتب خانہ شبلی نعمانی نے اپنی ذاتی جائیداد میں تعمیر کی تھی، جس میں بیش بہا کتابیں موجود ہیں۔ جھنڈیر کی لائبریری بھی میاں مسعود احمد کی نجی لائبریری ہے جس میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ لائبریری میں موجود کتابوں سے استفادہ کو صدقہ جاریہ کیوں کہا ہے؟ تو جواب ہے کہ لائبریری میں موجود کتابوں سے استفادے کو صدقہ جاریہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس لائبریری میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں جن سے علم و ادب کے پیاسوں کو سیری ہوگی۔ اس لائبریری سے علم و ادب کے متعلق فیضیاب ہوتے رہیں گے اور نیکی کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملے میں استعمال کیجیے۔ مکرمی، محترم و مکرمی، سلام مسنون، آپ کا 2 مئی کو خط ابھی کچھ دیر پہلے موصول ہوا۔ مفصل، میں شرمندہ ہوا کہ گزشتہ مفصل خط کا جواب میں نے نہیں لکھا۔ سرسری، میں نے جلدی میں سرسری نگاہ ڈالی۔ اشتیاق، جعفر بلوچ صاحب نے بھی اس لائبریری کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ براہ راست، پاکستان اور بھارت کے مابین کھیلا جانے والا کرکٹ میچ براہ راست دکھایا جائے گا۔ ناساز،
طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں اسکول نہ جا سکی۔ استفادہ، اردو گرامر کی کتاب سے میں نے بہت استفادہ کیا۔ صدقہ جاریہ، اچھی بات دوسروں کو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ تلافی، میں چاہ کر بھی اس کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ آئینی دوستی، آئینی دوستی کی پاسداری یہی ہے کہ ہر مشکل سے مشکل وقت اپنے دوست کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا آپ نے۔ تو مسعود احمد کی لائبریری دیکھی 1996 میں۔ پھر ہاشمی صاحب نے فون کیا اپریل میں۔ جھنڈیر نام ہے قبیلے کا۔ دارالمصنفین ہے اعظم گڑھ میں، اور لائبریری میں مخطوطات موجود تھے۔ یہاں پہ 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ اور 8 لاکھ ہے، جبکہ کتاب میں جو چیپٹر میں ہے وہاں پہ ہے 5000۔ اس کو آپ ٹھیک کر لیں، 5000 لائبریری میں مخطوطات موجود تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا، اس کے مشقی سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا تو آپ کامنٹ سیکشن میں کوشچن کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔